بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آگے اس آگ کی صفت بیان کی کہ وہ آگ کیسی ہے۔ اس آگ کی صفت یہ ہے کہ اس آگ کا جو ایندھن ہے، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، نہ کہ دنیاوی آگ کی طرح کوئلے اور لکڑی وغیرہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہے جو بالکل ٹیڑھے مزاج کے ہے، سخت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ آج کل ہم اگر دنیاوی معاملات میں دیکھا جائے تو بہت سارے کام ہمارے ایسے نکل جاتے ہیں کہ رشوت دے کر کے، زیادہ پیسے دے کر کے ہمارا کام نکل جاتا ہے، لیکن وہ جو جہنم پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہے وہ بڑے سخت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ایک کام بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا ہے وہ اس مقصد میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہی ان کی فطرت بنائی ہے۔ ان کی فطرت میں دوسری کوئی چیز نہیں ہے، بس یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے، اور وہ اسی کام میں لگے ہوئے۔ تو فرشتے ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو فرماتے ہیں کہ ایمان والے، یعنی وہ رشتے کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو رشتہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہے، یعنی اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہر بڑا شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے۔ تو آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی تھی کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے، آپ اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کرتے، ان کی اصلاح کی فکر کرتے، ان کے گناہوں سے بچانے کی فکر کرتے، ان کی نمازوں کی فکر کرتے، ان کے دیگر عبادات کی فکر کرتے، اور خود اپنے آپ کی بھی فکر کرتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی ہے، نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ بات ایسی ہے کہ ہمیں، جب ہم نے اپنے آپ کی فکر کر لی تو اب ہمیں دوسروں کی بھی فکر کرنا ضروری ہے۔ اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم گھر والوں کی نمازوں کی فکر کریں گے، ہم گھر والوں کی روزوں کی فکر کریں گے، دیگر عبادات کی فکر کریں گے، اپنے ماتحت، اپنے ہاتھ کے نیچے جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کے اصلاح کی فکر کریں گے، ان کی صحیح تربیت کی فکر کریں گے، تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ وہ بن سکتے ہیں۔ لیکن بس میں اپنا ایک خیال لے کر کے ذہن میں یہ بیٹھ جاؤں کہ میں صف اول کا پابند ہوں، میں اگر عورت ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں اذان ہوتے سے ہی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، میرے معاملات پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہیں، میرے تعلقات شوہر کے ساتھ اچھے ہیں، میں بچوں کے ساتھ اچھی رہتی ہوں۔ آدمی یہ سوچے کہ میرا جو کاروبار ہے وہ اچھا ہے، میں لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہتا ہوں، میں اپنے مزدوروں کے ساتھ اچھے سے رہتا ہوں، اور وہ بس اپنی ذات تک اس کو محدود رکھے، تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ انہیں جو لوگ ان کے گھر والے ہیں، جو لوگ ان کے ہاتھ کے نیچے ماتحت ہے، ان کی بھی فکریں ان کو کرنا پڑیں گی۔ اگر ہم یہی سوچتے رہے تو پھر تو کس کی اصلاح ہوئیں گی نہیں، پھر تو بس ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے اور لوگوں کی فکریں ہم نہیں کر رہے۔ تو ہمیں لوگوں کی فکر بھی کرنا ہے، خاص طور سے سب سے پہلے تو اپنے آپ کی فکر کرنا ہے، پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرنا ہے، پھر اپنے ماتحت لوگوں کی فکر کرنا ہے، پھر دوسرے لوگوں کی فکر کرنا ہے۔
آج کل دیکھا ایسا جاتا ہے کہ حضرت خود صف اول کے پابند ہے، حضرت کا پیجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، حضرت جو ہے مہینے بھر کے روزے رکھتے ہیں، مہینے کے 3 روزے رکھتے ہیں، اور بھی دیگر عبادات میں حضرت بے مثال ہے۔ لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے ہیں کہ ہاں یہ جو بھائی ہے یہ بڑے پابند ہے، نمازوں کے پابند ہے، اور گھر میں دیکھے تو گھر میں بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے، اپنے ماتحت جو لوگ ان کے کام کرتے ہیں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تو بس کچھ لوگوں نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لیا، اب یہ میرے طرف سے میری نجات کا ذریعہ بن گئے، اور گھر میں ٹی وی وغیرہ ہے، گھر میں ناچ گانے وغیرہ ہوتے ہیں، شادیوں میں خرافاتیں ہوتی ہے، لیکن یہ حضرت گھر کے بڑے ہونے کے باوجود ان چیزوں پر کنٹرول نہیں ہے ان کا۔ تو یہ آپ گھر کے بڑے کیوں ہے پھر؟ گھر کے بڑے آپ کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ آپ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، اپنے اہل خانہ جو ہے، ان کو غلط کاموں سے، بری باتوں سے آپ روکتے، ان کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے، ان کو نیک کام کرنے کی تاکید کرتے۔ تو یہ آپ کے ذمہ ضروری تھا، لیکن ہوا ایسا کہ آپ نے صرف اپنی عبادات کی فکر کی، اور دوسروں کو جو ہے، اپنے اہل خانہ کو جو ہے وہ ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ بھائی تم جو کرتے کرو، میں نے 1-2 بار تمہیں سمجھا دیا تھا اور اب تم میرے سے سمجھ نہیں رہے ہو، اس لیے میں نے تم کو تمہارے حال پہ چھوڑ دیا۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور اپنی قوم کو 950 سال تک اسلام کی دعوت دی اور صحیح راستے پر آنے کی دعوت دی۔ اب ہمارے لیے دن میں 2-3 مرتبہ ہم ان کو کہہ دیتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فرض سے جو ہے وہ ادا ہو گئے۔ جو شروع میں آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جہنم کی آگ جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ آج کل اگر دنیا میں آگ لگ جائے اور ہمارا بچہ، ہمارا کوئی رشتہ دار اس آگ کی طرف جا رہا ہو، تو ہم کیا بیٹھے بیٹھے اس کو بس یہ کہیں گے کہ بھائی اس آگ کی طرف مت جا، بیٹا اس آگ کی طرف مت جا، وہ تجھے جلا دیں گی؟ نہیں، بلکہ ہم جب تک اس کو بچا نہیں لیں گے، تب تک ہماری نیند جو ہے وہ حرام ہو جائیں گی۔ تو جب ہم اس کو بچائیں گے، اپنے سینے سے لگائیں گے، جب جا کر کے ہم ٹھنڈی سانس لیں گے۔ تو جب ہم دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے بچے کو بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور اس کو طرح طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں، اور اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھ آگ بہت خطرناک ہے، آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے، تو پھر ہم آخرت کی آگ کے بارے میں اور جہنم کی آگ کے بارے میں اتنے سیریس کیوں نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمارے اندر دین کی جو ہے وہ کمی ہے۔ ہم نے دین کو اور شریعت کو برابر جانا نہیں۔ شریعت اگر ہم جانتے، دین اگر ہم جانتے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں، رسول اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں، اگر ہم ان باتوں کو جانتے تو پھر ہمارے لیے یہ تمام جو کام ہے وہ آسان ہو جاتے، اور ہم سمجھتے کہ اپنی اصلاح ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ تو اب ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ میں نے 2-3 مرتبہ ان کو سمجھایا تھا، اب وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، وہ زمانے کے رنگ میں رنگ چکے ہیں، اور ان کے لیے اب واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ آپ ان کو سمجھاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اپنی قوم کو سمجھایا، اور ایسا نہیں 1-2 بار سمجھایا، بلکہ 950 سال تک سمجھاتے رہے۔ اس کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانے، تو پھر نوح علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، چلے گئے۔ تو اب ہمارے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ کرنا ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کی مستقبل کی فکریں کریں۔ جب اولاد ہمارے پاس ہے، وہ چھوٹی ہے، تو اب ہمیں انہیں اچھی اچھی باتیں سکھانی ہے، تاکہ وہ جب بڑے ہو جائے تو وہ ہمارے بھی کام آئے، اور دین کے بھی کام آئے، دین کے بھی خدمت گزار بنے، اور ہمارے بھی خدمت گزار بنے۔ اگر میں اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاؤں گا، اگر میں اپنی اولاد کو شریعت نہیں سکھاؤں گا، اگر میں اپنی اولاد کو دین کی باتیں اور رسول اللہ کی باتیں نہیں بتاؤں گا، تو آگے چل کر کے وہ کیوں دین کی خدمت گزار بنے گی؟ کیونکہ میں نے سکھایا نہیں۔ جب میں نے سکھایا نہیں تو پھر وہ دین کی خدمت گزار نہیں بن سکتی، وہ میری خدمت گزار نہیں بن سکتی، کیونکہ میں نے اسے بتایا ہی نہیں
کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، شریعت تم سے کیا کہتی ہے۔ بس میں کمانے کھانے میں لگا رہا، میں نے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی فکریں میرے اندر تھی، اور میں نے نہ ان کو مکتب میں بھیجنے کی فکریں کی، نہ مدرسے میں ڈالنے کی فکریں کی، نہ میں نے گھر پہ تعلیم و تعلم کی فکریں کی۔ بس مجھے فکر تھی تو کسب معاش کی فکر تھی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اور بچپن ہی سے انہیں شریعت کا پابند بنائے، انہیں دین کا پابند بنائے، انہیں مساجد کا پابند بنائے، انہیں مکاتب کا پابند بنائے۔ تو ضروری ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکریں کرے۔ جس طرح عصری تعلیم کی ہم فکریں کرتے ہیں، اسی طرح ہم دینی تعلیم کی بھی فکریں کریں، اور اپنے بچوں کے دین کا بیڑا غرق نہ کرے، بلکہ دین جو ہے انہیں سکھائے، اور دین انہیں سمجھائے، اور خود بھی دین پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اولاد کی اور اہل خانہ کی اور اپنے ماتحت کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔